السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے اردو کی سبق نمبر 3 کی ریڈنگ کی تھی، تو آج اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ پیج نمبر 12 ہے اور اس کی لائن نمبر 4 ہے۔ آپ سب اپنی بکس کھول کے اپنے سامنے رکھیں اور بڑے ہی دھیان سے ریڈنگ کو سنیں۔ عمران نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا تو استاد صاحب نے اسے اشارے سے سوال پوچھنے کی اجازت دی۔ عمران: جناب، کیا میں اس پر اثر گفتگو میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہوں؟ استاد صاحب: بیٹا کیوں نہیں، ضرور، آپ اپنے خیالات سے ہمیں مستفید کریں۔ عمران: میرے دادا ابو نے بتایا تھا کہ کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالنے چاہیے۔ کھانا پسند ہو تو کھا لیں، نہیں تو چھوڑ دیں۔ طرح طرح کی فرمائشیں نہیں کرنی چاہیے، جو حاضر ہو صبر شکر اور قناعت کے ساتھ کھا لینا چاہیے۔ استاد صاحب: بہت خوب عمران، آپ نے بہت ہی عمدہ بات کہی۔ سرمد: سر، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک حدیث کے حوالے سے کھانے کے آداب میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ استاد صاحب: جی ضرور۔ سرمد: جناب، مسلمان کو کھانا کھانے کے حوالے سے اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے: 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے۔ کھانے پینے کے لیے سونے اور چاندی کے برتن استعمال نہ کریں کیونکہ یہ حرام ہے۔ سنت یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھایا جائے۔ اگر کھانے کی نوعیت ایسی ہو کہ 3 سے زیادہ انگلیاں استعمال کرنا پڑیں تو 4تھی اور 5ویں انگلی بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ شکم سیر ہونے سے پہلے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں۔ شکم سیر کا مطلب ہے کہ پیٹ بھر جانا، تو پیٹ بھر جانے سے پہلے ہی ہمیں کھانا روک دینا چاہیے۔ جو شخص بھوک کے وقت کھانا کھائے گا اور کم کھائے گا وہ کبھی طبیب کا محتاج نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا بندہ جو بھوک سے کم کھاتا ہے، بہت زیادہ نہیں کھاتا، تو اسے کبھی بھی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ استاد صاحب نے سرمد کو شاباش دی اور طلباء کو بتایا کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتر کھانا وہ ہے جس پر بہت سے ہاتھ ہوں۔ اجتماعی کھانے میں کم کھانے والوں کو چاہیے کہ وہ دوسروں کا ساتھ دیں۔ بہت گرم کھانا ہو تو اسے ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز گرم کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ گرم اور ابلتا ہوا کھانا جہنمیوں کی خوراک ہوگی۔ کھانے میں پھونک مارنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ اس طرح کھانے کو سونگھنا بھی نہیں چاہیے۔ محسن: سر، مل کر کھانا کھانے کے حوالے سے کوئی حدیث سنائیں۔ استاد صاحب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مل بیٹھ کر کھایا کرو اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھاؤ، کھانے میں برکت ہوگی۔ کامران: سر، بعض لوگ انگلیوں سے لگے ہوئے سالن وغیرہ کو روٹی سے صاف کرتے ہیں، کیا یہ درست عمل ہے؟ استاد صاحب: نہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کھانے کے دوران دانتوں سے بار بار کھانے کے ریشے نکالنا مناسب نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ کھانے سے فارغ ہو کر دانت صاف کیے جائیں۔ کھانا کھا کر فوراً سونا نہیں چاہیے، اس سے نظام ہضم کو نقصان پہنچتا ہے، خصوصاً رات کے کھانے کے بعد اگر چہل قدمی کر لی جائے تو مفید ہے۔ کھانا ختم کر لینے کے بعد آخر میں پانی پینے سے پرہیز کریں، یہ عمل معدے کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ کھانے سے پہلے پانی پینا بہت بہتر ہے، درمیان میں تھوڑا سا پانی پی لینا چاہیے۔ امجد: سر، میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص سے خوش ہوتا ہے جو کوئی چیز کھاتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ استاد صاحب: جی ہاں بیٹا، بالکل، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ بلال: جناب، کیا کھانے کے آداب پر عمل نہ کرنے سے ہماری صحت برے اثرات ہماری صحت پر مرتب ہو سکتے ہیں؟ استاد صاحب: واہ واہ، کیا بات ہے بیٹا، بہت ہی خوبصورت سوال کیا ہے۔ صحت دنیا کی بیش قیمت نعمتوں میں سے ایک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حفظان صحت میں خوراک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ حفظان صحت کے اصول پر عمل کر کے ہم صحت مند زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ بہت سی مہلک بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ مہلک کا مطلب ہے جو ہلاک کر دینے والی بندے کو ہلاک کر دینے والی بیماریاں۔ صحت برقرار رکھنے کے لیے متوازن غذا کھائیں۔ خوراک اس وقت مفید ثابت
ہوتی ہے جب وہ اچھی طرح ہضم ہو جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنی بھوک ہو اس سے تھوڑا کم کھایا جائے، کیونکہ ضرورت سے زیادہ کھانے سے معدے پر بوجھ پڑتا ہے، اور معدے کی خرابی تمام امراض کی جڑ ہے۔ اس لیے غیر متوازن غذا سے پرہیز کریں۔ پیچھے ایک ورڈ آیا تھا متوازن، اور ابھی آیا ہے غیر متوازن۔ تو متوازن کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال میں رہ کر ہم جو ہے کھانا کھائیں، نہ تو بہت ہی کم کھائیں اور نہ ہی اتنا زیادہ کھا لیں کہ جو صحت پر برا اثر ڈالے۔ ماحول اور گھر کی صفائی کا بھی صحت میں بڑا عمل دخل ہے۔ حفظان صحت کے لیے نیند بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ محنت اور دن بھر کے کام کاج سے انسانی جسم تھک جاتا ہے۔ اس لیے ایک صحت مند انسان کے لیے کم از کم 8 گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات میں جلدی سویا جائے تاکہ صبح جلد بیدار ہوں۔ صحت مند اور توانا رہنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنایا جائے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم صحت مند بھی رہیں۔ تمام طلباء نے استاد محترم کی باتوں کو غور سے سنا اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ اسی اثناء میں اگلے پیریڈ کی گھنٹی بجی اور استاد محترم کمرہ جماعت سے باہر نکل آئے۔ تو یہ تھی آپ کی سبق نمبر 3 کی ریڈنگ۔ اب آپ کی ڈائری یہ ہے کہ اسے آپ نے پہلے تو توجہ سے سن لینا ہے، اس کے بعد خود یہ ساری ریڈنگ کرنی ہے۔ تو کوئی ایسا ورڈ، ایسی لائن جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کو آپ نے جو ہے وہ پوچھ لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اب نیکسٹ لیکچر میں ہم ملیں گے۔ اللہ حافظ۔